نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا اعلیٰ حبیب کا خیر الخلق کلہم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت ارشاد فرماتے ہیں، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والد صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک مر مٹوں میں خواجہ بطحا کی عظمت پر، قسم اللہ کی کامل مسلمان ہو نہیں سکتا۔ غریب سادہ و رنگی ہیں داستان حرم، نہایت اس کے حسین ابتدا ہیں اسماعیل۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کا ہزار ہزار شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سنی صحیح العقیدہ مسلمان بنایا۔ یہ ماہ ذی الحجہ کی مقدس تاریخیں ہیں اور چند دنوں کے بعد ایام قربانی شروع ہونے والے ہیں۔ ساری دنیا کا خوش عقیدہ مسلمان حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یاد میں 10، 11، 12 ذی الحجہ کو قربانیاں پیش کرتا ہے۔ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی تھی، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے میرے پروردگار آنے والی نسلوں کی زبانوں پر میرے ذکر جمیل کو جاری کر دے۔ انبیاء مستجاب الدعوات ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے خلیل کے دعا قبول فرمائی۔ ایک حاجی حج بیت اللہ کے لیے جاتا ہے تو مکہ شریف کے قدم قدم پر، مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، صفا اور مروہ میں اور مقام ابراہیم پر آب زمزم جب پیتا ہے تو ہر جگہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یاد مناتا۔ ایک نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو اپنی نماز کو اس وقت تک مکمل نہیں سمجھتا جب تک حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر درود و سلام نہ بھیج دے۔ اسی طریقے سے ایام نحر میں قربانی کرنے والا جب جانور راہ مولا میں ذبح کرتا ہے تو اس وقت بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی وہ یاد مناتا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ اس سنت ابراہیمی کی پیروی میں ہمیں کیا اجر و ثواب ملے گا؟ فرمایا، ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکی ملے گی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا جانور فربا بے عیب دے کر کیا کرو، یہ تمہارے لیے پرسلات پہ سواری کا کام دے گا۔ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس رخصت ہو وہ قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، یعنی اس کے نماز روزے کا کوئی مطلب نہیں۔ اس لیے اللہ نے اگر توفیق دی، آپ مالک نصاب ہیں تو قربانی ضرور کیجیے۔ مالک نصاب کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس رہنے کے لیے مکان، پہننے کے لیے کپڑا، کام کرنے کے لیے اوزار، یہ 3 چیزیں ہوں، اس کے بعد اس کے پاس 52 تولہ چاندی یا 7.25 تولہ سونا یا کوئی اور دوسرا مال اس کے پاس اتنا ہے، رہنے کے لیے مکان، کھانے کے لیے کپڑا، غذا اور پہننے کے لیے کپڑے کے علاوہ، حاجت اصلیہ کے علاوہ اگر اس کے پاس اتنا مال ہے کہ 52 تولہ چاندی کی وہ قیمت ہو جاتی ہے، تقریباً 65,000 روپے قیمت ہوتے ہیں اس وقت، تو وہ مالک نصاب ہے، اس کو اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر نہیں کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ قربانی کے ان 3 دنوں میں اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کو جانوروں کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پیارا نہیں ہے۔ کچھ لوگ مشورے دیتے ہیں کہ قربانی کا جانور ذبح ہوتا ہے، گوشت کی اس میں فراوانی ہوتی ہے
اور اگر وہی پیسہ بجائے قربانی کا جانور ذبح کرنے کے غریبوں کو دے دیا جائے تو غریبوں کی غریبی دور ہو جائے، بے گھر لوگوں کو گھر مل جائے، بیماروں کے علاج کا انتظام ہو جائے، جو لڑکیاں شادی کے انتظار میں بیٹھی ہیں ان کے شادی کا انتظام ہو جائے۔ ایسے لوگوں کو کبھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ سینما ہال کے دروازے پر یا جوئے کے اڈے پر یا میخانے پر جا کر کھڑے ہو کے یہ تبلیغ کریں کہ مسلمان یہ جو جوئے میں پیسہ برباد کر رہا ہے، شراب میں پیسہ برباد کر رہا ہے، یہی پیسہ بچا لے تاکہ تیرے بیمار بھائی بہنوں بچوں کا علاج ہو سکے، اور شادی کے لائق جو لڑکیاں مال کی کمی کی وجہ سے خالی بیٹھی ہیں ان کو مال نصیب ہو جائے، ان کی شادیاں ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے مفت کے مشورے دینے والوں سے ہمیں محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جانور کا خون بہانا اتنا اہم کیوں ہے؟ اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک بنانے والے نے موٹر بنایا، اور وہ موٹر ایسا بنایا جو پیٹرول یا ڈیزل سے چلتا ہے۔ پیٹرول ڈیزل 100-125 روپے میں 1 لیٹر مل جاتا ہے۔ اگر کوئی 5000 روپے لیٹر کا عطر لا کر گاڑی میں موٹر میں ڈال دے اور سوچے کہ ہم نے اس سے زیادہ قیمتی چیز ڈال دی ہے تو وہ گاڑی اسٹارٹ بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ کو یہی پسند ہے کہ قربانی کے 3 دنوں میں جانور کو راہ خدا میں قربان کیا جائے۔ آج ایک نیا طبقہ غیر مقلدوں کا ہے جو ہر چیز میں جدت پیدا کرتا ہے اور لوگوں کو ورغلانے اور بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب ایک ایسی قوم آئے گی جو تمہیں ایسی بات بتائے گی جو تم نے نہ سنی ہوگی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوگی۔ ایک زمانے سے آپ نے بچپن سے سنا ہوگا کہ قربانی 3 دن ہوتی ہے، 10، 11، 12۔ اب انہوں نے 1 دن کا اضافہ کر دیا، کہتے ہیں کہ 10، 11، 12 کے بعد 13 کو بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اللہ ایسے بد مذہبوں سے، بے دینوں سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کے تعلق سے کچھ ضروری مسائل بھی آپ سن لیں۔ قربانی کے جانور کو بھوکا پیاسا ذبح نہ کیا جائے، اور جب قربانی کا جانور ذبح کیا جائے تو اس وقت ایک جانور دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، کوئی آڑ کوئی پردہ اس کے بیچ میں حائل کر دیا جائے تاکہ اس کی نظر وہاں تک نہ پہنچے۔ قربانی کرنے والے کو بسم اللہ اللہ اکبر کہنا چاہیے، اور جو لوگ قربانی کے جانور کو پکڑے ہوں بہتر یہ بھی ہے کہ وہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہیں۔ قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے چھری کو اچھی طریقے سے تیز کر لیا جائے، اور پھر گلے کی جو رسیں ہیں جن کو قربانی میں کاٹا جاتا ہے ان کو کاٹنے کے بعد جب تک جانور پوری طریقے سے ٹھنڈا نہ ہو جائے، اس کی جان نہ نکل جائے، اس کی کھال نہ اتاری جائے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ اجلت کے چکر میں قصائی لوگ گلا کاٹتے ہیں اور کاٹنے کے بعد ابھی جانور تڑپتا رہتا ہے، وہ کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، شریعت نے، اسلام نے اس سے منع فرمایا۔ اسی طریقے سے بہت سے قصائی گلا کاٹنے کے بعد چھرا سینے پہ گھونپ دیتے ہیں جس سے جلدی جانور ٹھنڈا ہو جاتا ہے، یہ بھی ظلم ہے، اور اس ظلم سے بھی شریعت نے منع کیا ہے۔ آپ جس قصائی سے قربانی کروائیں ان کو ان باتوں کی تنبیہ کریں کہ ایسا وہ ہرگز نہ کریں۔ قربانی بکرا بکری اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو 1 سال کا کامل ہونا چاہیے، اگر 1 دن کی بھی کمی ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو، اگر وہ 1 آدھ مہینے کم ہے تو بھی ہو جائے گی، یہ غلط ہے۔ اور اس کے علاوہ بھینس وغیرہ جو ہیں تو ان کو 2 سال کا ہونا چاہیے، اور جن جانوروں کی قربانی حکومت کی طرف سے جہاں پابندی عائد ہے وہاں قربانی اس کی کرنا ناجائز ہے۔ جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرض ہے، اس لیے ایک واجب کو ادا کرنے کے لیے فرض کو نہ چھوڑا جائے، اور جن جانوروں کی قربانی پہ روک لگی ہوئی ہے ان جانوروں کی قربانی نہ کی جائے۔ اور قربانی کا جانور جب ذبح ہو جائے، جب وہ ٹھنڈا ہو جائے تب اس کی کھال اتاری جائے، اور اگر بڑے کا جانور ہے اس میں 7 حصے شامل ہے تو بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، کوئی کہتا ہم کو خالی کلیجی دے دو، کوئی کہتا خالی ہم کو پایا دے دو، بقیہ سارا گوشت تم لے جاؤ۔ یہ اللہ کا حق ہے، کسی بندے کا حق نہیں ہے، وہ اپنی طرف سے نہیں دے سکتا ہے۔ پورے جانور کے گوشت کو 7 حصے لگائے جائیں، اور ہر چیز میں 7 حصے لگائے جائیں، اور اس کے بعد پھر ہر آدمی اپنے اپنے حصے کا مالک بن جائے۔ مالک بننے کے بعد وہ اگر دینا چاہے تو خوشی سے
ایک مسلمان سمجھ کر دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ اٹکل پچو کر کے بغیر تولے اندازے سے قربانی کا گوشت بانٹ لیتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں اور وہ یہ شریعت کے خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اس لیے قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کرنا 7 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے، اور جو قربانی کا گوشت ہو اس کے 3 حصے لگائے جائیں۔ بہتر یہ ہے کہ ایک اپنے خرچ کے لیے رکھا جائے، ایک رشتہ داروں کے لیے رکھا جائے، اور ایک غریبوں کو تقسیم کر دیا جائے۔ اگر گھر کے لوگ زیادہ ہیں اور سارا گوشت گھر میں اس کا مصرف ہے، رکھنا چاہتا ہے تو کوئی رکھ سکتا ہے، اس میں بھی شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ قربانی کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی خاص طور سے لحاظ رکھیے کہ قربانی کا جانور جو شرکت کا ہو اس میں 7 حصے ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ایک آدمی قربانی کے بجائے گوشت کھانے کی نیت سے اس میں شامل ہو گیا تو سب کی قربانی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے 7 حصے جو قربانی کے اس میں شرکا ہیں ان سب کو مقصد ان کا قربانی کرنا ہونا چاہیے، گوشت کھانے کی نیت سے وہ اس میں حصے دار نہ بنیں۔ قربانی کے جو 7 حصے ہیں، اگر کوئی چاہے کہ ہم لوگ 6 حصہ کریں گے اپنی طرف سے، ایک حصہ آقائے کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں گے اور سب لوگ مل کے پیسہ دے دیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ مولا کائنات حیدر کرار علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو صحابہ نے دیکھا کہ 2 میڈے ذبح کر رہے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ ایک کے بجائے آپ 2 کیوں ذبح کر رہے ہیں؟ تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھ سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے علی جب تم قربانیاں کرنا تو اپنے طرف سے بھی کرنا اور میری طرف سے بھی کرنا۔ اللہ کے پیارے حبیب نے 2 جانور ذبح فرمائے تھے، ایک اپنی طرف سے، ایک اپنی کل امت کی طرف سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے۔ تو آپ بھی اگر چاہو کہ ایک حصہ کسی ایک کے نام سے کر دو، کرنے کے بعد اس کا ثواب اگر سب کو بانٹنا چاہتے ہیں کہ اللہ اس قربانی کا جو ایک حصہ میں نے لیا ہے اس کا ثواب پوری امت محمدیہ کو ملے تو اس میں کوئی حرج نہیں، شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور اگر 7 حصے کی قربانی شرکت والی ہے تو اس میں جتنے حصے دار ہوں سب کا سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہونا ضروری ہے۔ کوئی وہابی نہ ہو، دیوبندی نہ ہو، رافضی نہ ہو، نیچری نہ ہو، چکڑالوی نہ ہو، خارجی نہ ہو۔ اس لیے کہ وہابیہ اور دیابنا وہ بدبخت قوم ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے پیارے رسول سید عالم کی توہین کی ہے، جس کی وجہ سے عرب شریف کے علماء نے فرمایا من شک فی کفرہ و عذابہ فقط کفر، جو ان کے کفر اور عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسام الحرمین تصنیف فرمائی ہے، آپ اس میں علماء مکہ شریف، علماء مدینہ شریف کے فتاوے دیکھ سکتے ہیں۔ میرے پیر و مرشد مظہر اعلیٰ حضرت حضور شیر بیس سنت نے ہند سندھ کے 268 سے زیادہ علماء اور مشائخ سجادگان سادات کے فتاوے جمع کیا سوارم الہندیہ میں، اور جس میں ہندوستان کے سارے علماء مشائخ و سادات نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ من شک فی کفرہ و عذابہ فقط کفر، جو ان وہابیوں دیوبندیوں کے کافر ہونے میں، عذاب والا ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ آج بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جب تک حتمی طور پر کسی کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ یہ وہابی ہے یا دیوبندی اس نے کفر کیا ہے تو اس کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ یہ صحیح ہے کہ اگر آپ نام لے کر اس کو کافر نہیں کہنا چاہتے ہیں تو جب تک تصدیق نہ ہو آپ نہ کہیں، مگر اتنے مناظرے ہو چکے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کتابیں چھپ چکی ہیں، لاکھوں تقریریں ہو چکی ہیں، قریہ قریہ، بستی بستی، گاؤں گاؤں، اور شاید ہی کوئی ایسی جگہ باقی ہو جہاں وہابیوں دیوبندیوں کے کفری عقائد لوگوں کو نہ بتائے گئے ہوں۔ اور جب مناظروں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے وہابیوں دیوبندیوں کے کفری عقائد کہ انہوں نے اللہ کے رسول کے دربار میں گستاخی کی ہے، بے ادبی کی ہے، توہین کی ہے، روز روشن کی طریقے سے واضح کیا جا چکا ہے، تو اب ایسی صورت میں جو اپنے آپ کو جان بوجھ کر کہ ہاں یہ وہابیہ گستاخ رسول ہیں، دیوبندی گستاخ رسول ہیں، ان کو مسلمان مان کر اپنے ساتھ قربانی میں شریک کرے تو سب کی قربانی
برباد ہو جائے گی۔ اس لیے جب قربانی کا جانور شرکت میں آپ ذبح کریں تو اس میں اس کا خاص طور سے خیال رکھیں کہ کوئی بدمذہب، وہابی، دیوبندی، رافضی، نیچلی، چکڑالوی اس میں شامل نہ ہو، بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ کوئی صلح کلی بھی اس میں قطعاً شامل نہ ہو، تاکہ آپ کی قربانی خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ اللہ رب العزت اس مقدس مہینے کی یہ نیکیاں ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے طرف سے اور اپنے گھر میں جتنے لوگ مالک نصاب ہیں ان سب کی طرف سے قربانیاں کریں۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں اسے قبول فرمائے۔ کاش ہر مسلم سمجھ لے اس کو آسانی کے ساتھ۔ نعمت کونین کا رشتہ ہے قربانی کے ساتھ۔ عظمت اسلام و مسلم رسم قربانی میں ہے۔ اے مسلمان سن یہ نقطہ درس قرآنی میں ہے۔ اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔